لوگ کہتے ہیں نکاح سنت ہے، لیکن ایک نکاح حرام بھی ہے۔ کون سا نکاح حرام ہے؟ تو لکھا لڑکا کو نکاح کرنے سے پہلے پتا ہے کہ میں نکاح کروں گا، میری بیوی گھر آئے گی، میں اس پر ستم کروں گا، ظلم ڈھاؤں گا، اس کو یقین ہے شادی سے پہلے، تو اس لڑکا کے لیے نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ بیوی پر ظلم ڈھائیں اور پھر نکاح کریں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نکاح سنت نہیں ہے، نکاح حرام ہے۔ نکاح سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ نکاح سے یہ ہوتا ہے، جو لڑکا گناہ کرتا ہے نکاح کے بعد گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جو لڑکا نکاح سے پہلے بے چین ہوتا ہے، نکاح کے بعد اس کو گھر سے باہر بھی سکون ملتا ہے، گھر کے اندر بھی سکون ملتا ہے۔ جو لڑکا گھر رکھتا تھا، دولت رکھتا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھا، شادی ہوئی 1 سال نہیں ہوا، اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا۔ نکاح سے تیسرا فائدہ، ایک خاص بات سنیے، نکاح تو ماں باپ بڑی امید سے کرتے ہیں کہ وہ جو بہو آئے گی وہ بیٹی سے بڑھ کر کے ہوگی، لیکن وہ بیٹی سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ وہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، عذاب آتی ہے، عذاب بن کر کے آتی ہے۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ آنے والی لڑکی وہ بیٹی سے بھی بڑھ کر کے ہوگی۔ آپ میری بات کو دھیان سے سنیے گا، جب آنے والی بہو آئے تو چولہا ایک نہیں ہونا چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے۔ آپ چولہا الگ کر کے دکھائیے، آپ کے گھر سے عذاب ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر آنے والی بہو کو آپ بیٹی سے بڑھ کر کے سمجھ رہے ہیں لیکن چولہا ایک ہے، وہ کبھی بیٹی سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ مصیبت بنے گی، گھر کو اجاڑ دے گی اور ماں باپ کو بھی گھر سے باہر نکال دے گی۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو چولہا الگ کر دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ 2 بھائی ہے، ایک چھوٹا ہے عمر میں، اس کی داڑھی سفید ہوگی، ایک بڑا ہے عمر میں، اس کی داڑھی ابھی تک کالی ہے۔ چھوٹے بھائی سے پوچھا، ارے تم عمر میں چھوٹا ہو، 10 سال عمر میں چھوٹے ہو، تمہاری داڑھی کیسے پک گئی؟ تمہارے سر کے بال کیسے پک گئے؟ اور 10 سال بڑا تمہارا بھائی، اس کے سر کے بال ابھی کالے، اس کی داڑھی کالی، کیا وجہ ہے؟ اس نے جو جواب دیا، آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اس نے کہا، یار میری عمر چھوٹی ہے لیکن داڑھی اس لیے پک گئی کہ میرے گھر میں میری بیوی سے روز جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، اور اس کی بیوی نیک ہے، وہ نیک ہے، اس کے گھر میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، وہ عمر اس کی ڈھلتی جا رہی ہے، جوان نظر آ رہا ہے، میری عمر کم ہے، میں وقت سے بوڑھا ہو گیا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سک پٹا رہے ہیں لیکن ڈس بریک مار رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا زن مرید ہونے سے، جورو کا غلام ہونے سے بچا لیا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، تیسرا جھوٹی عزت کا، چوتھا سچی الفت کا، چوتھا سچی الفت کا۔ ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، تیسرا جھوٹی عزت کا، چوتھا سچی الفت کا، چوتھا سچی الفت کا۔ اس رستے سے گزر کے دیکھ، اس رستے سے گزر کے دیکھ، اس رستے سے گزر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ، اس رستے سے گزر کے دیکھ۔ وعدہ کے مطابق میرا پیغام مکمل ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کے ماں باپ کی دعا خود لینا چاہتا ہوں، اور آپ کو اپنے ماں باپ کی دعا سے مالا مال کرانے کے لیے آخری پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماں باپ زندہ ہے، خدمت کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، ماں کے کردار کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں کتنی عظیم دولت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی بڑے گھر میں، لڑکا چاند جیسا ہے، اور گھر محل ہے، کھانا 5 اسٹار ہوٹل کا ہے، پھر بھی عورت مایوس ہے۔ پوچھنے والے نے کہا، اے عورت تو کتنی خوش نصیب ہے، چاند جیسا دولہا ملا۔
اور جنت جیسا گھر ملا, کھانا ایسا ملتا ہے جو ہوٹلوں میں تیار ہوتا ہے, اس گھر میں بھی تم خوش نہیں ہو, مایوس ہو. اس عورت کا جواب سنیے, ماں کے کردار کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس عورت نے کہا سب کچھ ہے, شوہر بھی ہے, گھر بھی ہے, کھانے کی نعمت بھی ہے, لیکن 1 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, میری گود اولاد کی نعمت سے خالی ہے, اس لیے مایوس ہوں, کچھ نہیں ہوں. یہ ہے ماں کا کردار. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اس مرگیا کے لوگ ٹرین میں سفر کر کے کٹیہار سے نکلتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں. جب پنجاب سے آتے ہیں, اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھیے جو میں بیان کر رہا ہوں کرسی پر. آپ اپنے گھر کے یہاں دیکھ کر کے آئیے گا. جو لڑکا کٹیہار سے آ رہا ہے, گھر میں فون کر دیا کہ میں آ رہا ہوں, اس کے ماں باپ بھی منتظر ہوتے ہیں, اس کی بیوی بھی منتظر ہے, اس کی اولاد بھی منتظر ہے. لیکن فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں آسمان اور زمین کا, کہ ابھی وہ لڑکا کٹیہار میں ہے, مرگیا پہنچا نہیں ہے, بیوی تو سو رہی ہے, ماں باپ جاگ رہے ہیں. بچہ تو کرکٹ کھیلنے کے لیے چلا گیا ہے, ماں باپ گھر میں اپنے بیٹے کا تبصرہ کر رہے ہیں, بیٹا کہاں ہے, کہاں ہے. بیٹا جب آیا تو بیوی نے پوٹری کو دیکھا, بچے نے پوٹری کو دیکھا کہ پنجاب سے باپ کیا لے کر کے آیا ہے, شوہر کیا لے کر کے آیا ہے. ماں باپ بچے کے کبھی داڑھی کو پلٹ کر کے چہرہ دیکھ رہے ہیں, کبھی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کی اتڑی میں کیا ہے, کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے, منہ سکھا ہوا ہے, خون سکھا ہوا ہے. ماں باپ اتڑی کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری اولاد اور ہماری بیوی پوٹری کو دیکھ رہی ہے. یہ ماں باپ کا کردار ہے. تیسرے نمونے کا بہت دھیان سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. کبھی کبھی جوان بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے, جوان بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے, اپنے پیر سے چلنے کے لائق نہیں رہتا ہے. جب سو گیا تو اس کو بیوی اٹھاتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, ماں اس کو جگاتی ہے, کھانا کھلاتی ہے. 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, لوگوں نے پوچھا بیوی سے تمہارے شوہر کا کیا حال ہے, اللہ ہوا حی فیرجع, مرتا بھی نہیں ہے کہ امید کی جائے, ولا میت فینا, مرتا بھی نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان کیا جائے, زندہ بھی نہیں ہے کہ امید کی جائے, مرتا بھی نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان کیا جائے. تو اس آدمی نے سن لیا کان سے, اس نے لوگوں سے کہا لوگوں, جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے وہ جھوٹا ہے, 1 نمبر کا جھوٹا ہے, سفید جھوٹ بولتا ہے. میری بوڑھی ماں جوان بیٹے کو بیماری کی حالت میں کھڑا کر رہی ہے, بٹھا رہی ہے, بوڑھی ماں کبھی نہیں اکتائی اور میری جوان بیوی اکتا گئی. لوگ غلط کہتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر بیوی ہوتی ہے, ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پہلی بار بیوی آئی, میں کیسے سسرال, کان میں مجنو کو پھونکا, قبلہ بدل گیا. وہ پھونک اسرافیل کی کیسی پھونک تھی وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. لڑکی نے آ کر کے کان میں پھونکا کہ حضور میں آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں, رشتہ دار کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں, ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں. آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ مجنو 2 پتے کی ہوا کھا چکا تھا, قبلہ اس کا بدل چکا تھا. بولا کیوں نہیں میری جان, یہ ماں باپ کیا ہے, میں تمہاری خاطر جہان کو چھوڑ سکتا. شادی کے پہلے ہی دن ماں باپ کو گھر سے نکالا, کرائے کے مکان میں ڈال دیا. جو نقطے کی بات آپ کو بتانا ہے میں اس جگہ پر آ گیا ہوں. اللہ آپ کے ماں باپ کی عمر میں خوب خوب برکت دے. بخاری کی حدیث ہے, ماں باپ کی خدمت کیجیے, اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا. گارنٹی ہے, میری بات نہیں ہے, نبی کی بات ہے, جھوٹی نہیں ہو سکتی. میری بات ہوتی جھوٹی ہو جاتی. ماں باپ پر 1 مرتبہ مہربان ہو جائیے, 1 بار ماں باپ کی خدمت کیجیے, 3 چیزوں میں اضافہ ہوگا. اللہ عمر بھی بڑھا دے گا, روزی بھی بڑھا دے گا, صحت بھی بڑھا دے گا. تجربہ کر کے لیجیے, اگر جھوٹا ہو جائیں تو میرا آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں. جو نقطے کی بات بتانا ہے وہ دھیان سے سنیے. یہ جو مجمع ہے یہ مردوں کا مجمع ہے, اسی پردے کے پیچھے عورتوں کا مجمع ہوگا. سب سے زیادہ خطا کو جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے. بیٹے کی غلطی کو سب سے زیادہ جلدی میں باپ معاف کرتا ہے. اور دوسری خطا کو کون معاف کرتا ہے سب سے زیادہ جلدی میں؟ تو ماں کرتی ہے. ماں باپ کے سامنے بچے 72 غلطی کرتے ہیں, اور ماں باپ غلطی معاف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. ماں باپ سے 1 مرتبہ غلطی ہوتی ہے, بیٹا زندگی بھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, ایسا ستم مت کیجیے. ماں باپ کا کچھ نہیں ہوگا, ان کے درجے کی بلندی ہوگی. یہاں نہیں ملا تو جنت میں ملے گا,
اور آپ کی جنت کو اللہ دوزخ بنا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے. ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ سے غلطی ہو جائے تو معاف کریں گے, بدلہ نہیں لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, ہوشیار ہو گئے. گھر جمائی دماد نہیں بننا چاہ رہے. رو رو کے کر رہی ہوں, رو رو کے دے رہی ہوں تیرے لیے دعائیں, رو رو کے دے رہی ہوں تیرے لیے دعائیں, رو رو کے دے رہی ہوں تیرے لیے دعائیں, مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں, جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں, دل میں تجھے چھپا لوں, او میرے لال آجا تیرے لیے ہوں پاگل, آخر کو ماں ہوں تیری, زندہ رہے تو جگ میں اجڑے نہ گود میری, ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں, دل میں تجھے چھپا لوں, اے میرے لالا جا, او میرے دل کے ٹکڑے او ممتا کے پیارے, سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے, ماں سے خفا تو کیوں ہے, آ میں تجھے منا لوں, آ میں تجھے منا لوں, دل میں تجھے چھپا لوں, او میرے لالا جا. ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ, کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی, یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی, بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام, یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا, روزی میں بھی برکت, اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی, مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی, یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. رستم نے جب پوچھا کہ 30,000 مسلمانوں نے ہماری 3 لاکھ فوج کو شکست کیسے دے دیا, تو ان کے منتریوں نے 2 جواب دیا کہ مسلمان نوجوان جو فوج میں ہیں وہ دارو نہیں پیتے, زنا نہیں کرتے, وہ شراب اور شباب سے دور ہیں, اور تمہارے نوجوان دارو میں ڈوبے ہوئے ہیں, زنا میں ناپاک ہیں, اس لیے ان کو تمہارے نوجوان شکست نہیں دے سکتے. 3 کروڑ کی تعداد میں بھی ہوتے پھر بھی مسلمانوں کو تم شکست نہیں دے سکتے. پادری عیسائی نے کہا کہ مسلمان نوجوانوں کو توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, توپ سے بھی زیادہ 3 چیزوں سے یہ تباہ ہو جائیں گے. تو کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا اس کو زنا میں ناپاک کر دو, اس کو دارو میں ڈبا دو, اس کو گانے میں مست کر دو, یہ توپ سے اتنے تباہ نہیں ہوں گے جتنے 3 چیزوں سے تباہ ہو جائیں گے. آخری سوال تھا کہ ہمارے نوجوان دارو کیوں پیتے ہیں؟ 3 وجہ سے پیتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ دارو حلق کے نیچے جیسے ہی آئی سینے سے شرم و حیا نکل گئی, لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں کوئی پرواہ نہیں کرتا, اس لیے دارو پیتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دارو نے سینے کو ناپاک کیا, دل سے خوف خدا نکل گیا, وہ سمجھتا ہے کہ حساب کس کو دینا ہے اور ابھی کہاں دینا ہے, اس کے بعد وہ دارو پیتا ہے. تیسری وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, اس سے نکلنے کے لیے دارو کا حل ہے. دارو تو پی لیتا ہے, جب تک نشہ ہوتا ہے تب تک ٹینشن نہیں, جیسے ہی نشہ اترتا ہے پھر ٹینشن مسلط, نجات نہیں ہوتی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, جنوری کا جشن ہو چاہے محرم کا ماتم ہو,
ہم دارو سے بچیں گے، زنا سے بچیں گے، گانے بجانے سے بچیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ چلتی امنگیں کہیں سو نہ جائیں، یہ چلتی امنگیں، یہ چلتی امنگیں کہیں سو نہ جائیں، یہ صبح یہ شام کہیں کھو نہ جائیں، یہ چلتی امنگیں کہیں کھو نہ جائیں، یہ صبح یہ شام کہیں سو نہ جائیں. کوئی صبح لے لے کوئی شام لے لے، جوانی کے سر کو الزام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے. نگاہیں ملا اور ایک جام لے لے، جوانی کے سر کو الزام لے لے. ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں. کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں. ہوش مجھ کو رہے تو ستم گھیر لے، کئی دکھ گھیر لے، کئی غم گھیر لے. سہے کون یہ عذاب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں. کوئی اپنا اگر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے. کسے دینا ہے حساب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں. پہلا کھاتا کھل رہا ہے خدا کی مہربانی کے حوالے سے، آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اتنا میرا دل خوش ہوا کہ جب 10 بجے سے پہلے دن میں سورج نظر نہیں آ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جلسہ آج پھیکا پڑ جائے گا، سردی اس جلسے کو لے کر کے اڑ جائے گی. لیکن جب ظہر کا وقت آیا، سورج نکلا تو سردی نکل گئی. اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال سے باہر تو سردی ہے، اس پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے. اللہ ایمان کی گرمی کو سلامت رکھے. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں خدا کی مہربانی کے حوالے سے دکھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. اللہ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان ہے؟ ایک لائن میں آپ کو جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں. امیر سے زیادہ اللہ غریب پر مہربان ہے. جب قیامت میں خدا کے سامنے دونوں پہنچیں گے، ایک طرف امیر ہوگا دوسری طرف غریب ہوگا، تو امیر سے پوچھے گا اللہ مال کے بارے میں، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں پوچھے گا. لیکن غریب جو برابر میں کھڑا ہوگا اس سے مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حال کے بارے میں پوچھے گا، تمہاری خیریت کیا ہے. مالدار سے بھی زیادہ ہمارا مالک غریب پر مہربان ہے. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک آدمی کے گھر میں مصیبت ہے، صبر کرتا ہے. اس آدمی کے گھر میں خوشی ہے، شکر کرتا ہے. دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک آدمی مصیبت میں صبر کر رہا، صبر کرنے والا بہتر ہے، بڑھ کر کے ہے، یا راحت میں شکر کرنے والا بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ خدا کی نعمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو مصیبت میں صبر کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. شکر کرنے والے سے بھی بڑھ کر مصیبت پر صبر کرنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک آدمی کا ریکارڈ تھا، پوری زندگی میں کبھی نہیں مسکرایا، جب موت کا وقت آیا تو مسکرانے لگا. وہ کوئی اور نہیں تھے، مشہور تابعی حسن بصری تھے رحمہ اللہ. پوری زندگی میں کبھی نہیں مسکرایا، جب موت کا وقت آیا تو مسکرانے لگے. بغل کے آدمی نے پوچھا کہ حضور کیوں مسکراتے ہو؟ کہا آواز سنائی دے رہی ہے. کہا کیا آواز ہے؟ کہا فرشتے کی طرف سے آواز ہے کہ اس آدمی کا موت کا وقت چل رہا ہے، اس کے ساتھ سختی کرو، اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا ہے. جب وہ سختی جھیل لے گا موت کے وقت کی تو وہ گناہ جو نام اعمال میں بھی بچا ہوا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا. اس لیے مسکرا رہا ہوں. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. جب بھی کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو،
چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، کبھی بھی آپ کے سر پر احسان کرے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ آدمی جو آپ پر مہربان ہوا ہے، آپ کے اوپر جو آدمی مہربان ہوا ہے، اس کو مہربان کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے۔ اس لیے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے اس آدمی کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، مصیبت میں اپنے خدا کو یاد رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اور راحت میں بھول جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ کو بھول کر کے جانے والے۔ خیر، ماشاءاللہ آپ کو ٹٹول رہا ہوں، ڈس بریک مار کر کے آپ نے دھیان دیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں، سسرال میں نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے، مصیبت ہو تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی، غم نہ کر گر ہے بادل گھنیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح ہو بھی کچھ دیر جی لے، اب اکھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ کا بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں۔ میں جب آ رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کود رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ عید ہے اور عید کی خوشی ہے۔ ان بچوں کو عید کا پیغام، عید جیسا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے بچوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، ان بچوں کو علم اور ہنر سے اللہ مالا مال فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا باپ جس سے پیدا ہوا، دوسرا باپ جس کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، تیسرا باپ جس سے اس نے علم حاصل کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں میں سب سے بہتر باپ وہ ہے جس نے تمہارے بچے کو علم دیا ہے۔ دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، 3 آدمی کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، 3 آدمی کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا، چاہے وقت کا عالم ہو، چاہے وقت کا محدث ہو، چاہے وقت کا مفسر ہو، کوئی بھی ہو، 3 آدمی کے سامنے بڑا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ قاضی ہے۔ دوسرا آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا ماں باپ۔ ماں باپ کے آگے بچے کا کتنا ہی رتبہ بڑا ہو جائے، کتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن ماں باپ کے رتبے سے بڑھ کر کے بچے کا رتبہ ہو نہیں سکتا۔ ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا، استاذ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا محدث ہے، مکتب کا استاذ ہے، لیکن اس مکتب کے استاذ کا جو رتبہ ہے وقت کے محدث کا نہیں ہے۔ 3 آدمی کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ سکندر سے پوچھا گیا کہ تم اپنے باپ کو سامنے بٹھاتے ہو اور تم اپنے استاذ کو بغل کی کرسی میں بٹھاتے ہو، یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے ایک جملے میں جواب دیا کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھ کو زمین سے آسمان پر لے کر کے گیا، اس لیے اپنے باپ کو برابر کی کرسی میں نہیں، اپنے استاذ کو برابر کی کرسی میں جگہ دے رہا ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو مکتب ہے، چھوٹے چھوٹے مکتب،
چھوٹا چھوٹا مکتب جو بستی میں چلتا ہے اس کو آپ چھوٹا مت سمجھیے، اس نے بڑے بڑے ایمان کے محافظ کو پیدا کیا ہے۔ ابلیس پانی کی بوتل لے کر کے راستے میں کھڑا ہو گیا، ایک عابد آ رہا تھا، اس کو روک کر کے پوچھا کہ ایک مسئلے کا جواب دو، اس کے بعد جہاں جانا ہے وہاں چلے جانا۔ یہ جو بوتل ہے چھوٹی سی بوتل ہے، پانی کی بوتل ہے، اس میں زمین آ سکتی ہے، اس میں آسمان آ سکتا ہے۔ اس عابد کا سر چکرا گیا، مکتب کی اس کو ہوا نہیں لگی تھی، مکتب کا علم نہیں تھا، مدرسے کا علم نہیں تھا، عابد تو تھا۔ ابلیس کے سوال میں اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے کہا تم عجیب پاگل آدمی ہو، چھوٹی سی بوتل ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ کہا جاؤ جاؤ میاں، تمہارا تو ایمان ہی سلامت نہیں ہے۔ چلا گیا۔ مکتب سے چھٹی ہو رہی تھی، بچہ سینہ تان کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ابلیس نے اس کو روک کر کے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مکتب سے پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ کہا میرے سوال کا جواب دو۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ چھوٹی سی بوتل ہے، اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے۔ اس بچے کا جواب سنیے، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، ڈاکٹر بعد میں بنائیے، پروفیسر بعد میں بنائیے، پہلے اپنے بچے کو مکتب کی تعلیم دے کر مسلمان بنائیے۔ اس بچے نے کہا کہ حضور تم تو بوتل کی بات کرتے ہو، یہ بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، ہم عاجز ہیں، خدا قادر ہے، اگر وہ چاہ لے تو بوتل تو بہت دور کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اگر وہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں زمین کو بھی پھنسا سکتا ہے، آسمان کو بھی پھنسا سکتا ہے، عاجز میں ہوں، قادر وہ ہے، اس سے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ کہ سبحان اللہ، تم کو مکتب کے علم نے بچا لیا، تمہارے ایمان کی حفاظت کر لی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جو بے وقوف ہوگا وہ مکتب میں آئے گا، جو عقل مند ہوگا وہ اسکول جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے 2-3 آدمی، ہاں اس کے بعد دیکھتے ہیں، ذرا ملاقات کرتے ہیں۔ خیر ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، انہی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، خیر اللہ جزائے خیر۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے، اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں سیرت کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کتنا عظیم دین ہم سب کو عطا کیا، اس کی قدردانی ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اور نبی کو اللہ نے دین دیا، لیکن جب اپنے نبی کو دین دیا، آخری نبی کو دین دیا، تو عام دین نہیں دیا، کامل اور مکمل دین دیا۔ اس دین کی پہلی خوبی جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور نبی کو اللہ نے دین دیا، لیکن ایسا دین نہیں دیا جو قیامت تک کے لیے ہو۔ ہر نبی کو دین ملا ایک وقت کے لیے، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی، آخری نبی کی باری آئی، تو اللہ نے جو دین دیا قیامت تک کے لیے دے دیا۔ اس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ دل سے قدردانی نصیب فرمائے۔ تیسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور نبی کو دین ملا، وہ دین برابر رہا، اپنی جگہ پر رہا، اپنی حد میں رہا، حد سے آگے نہیں بڑھا، برابر رہا، کسی پر غالب نہیں رہا۔ لیکن جب اللہ نے آخری نبی کو دین دیا، یہ دین سب پر غالب ہو گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، ایک حد میں نہیں رہا۔ اس دین کے ہم ماننے والے۔ چوتھی بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ ہر نبی کو دین ملا، اس میں رد و بدل ہو گئی، وہ دین مٹ گیا۔ جب ہمارے نبی کو دین ملا، اس میں رد و بدل نہیں ہوئی، تجدید ہوئی اور دین تر و تازہ رہا۔ سب دین مٹ گیا، ہمارے نبی کا دین آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کے دین میں جلال تھا، حضرت عیسیٰ کے دین میں جمال تھا۔ جب ہمارے نبی کی باری آئی تو ہمارے نبی کے دین میں اعتدال آ گیا، حد سے زیادہ سختی نہیں، حد سے زیادہ نرمی نہیں، بیچ بیچ کا دین۔
کہ بیمار بھی اٹھا لے, بچہ بھی اٹھا لے, مسافر بھی اٹھا لے, سب کے لیے آسان, کسی کے لیے مشکل نہیں. اور آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, ہر نبی کو دین ملا, اس کی قوم کی نجات پائی, صرف اس قوم کی نجات ہوئی, باقی کسی قوم کی نجات نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کو دین ملا, موسیٰ کی قوم نجات پاتی ہے. حضرت عیسیٰ کو دین ملا, حضرت عیسیٰ کی قوم نجات پاتی ہے. جب ہمارے نبی کو دین ملا تو ساری قوم نجات پاتی ہے. اتنا بڑا دین اللہ نے ہم کو عطا کیا, ہمارے نبی کے واسطے عطا کیا. آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. ہر نبی کے دین میں ایک نیکی کے برابر, ہر نبی کے دین میں ایک نیکی کے برابر. جب ہمارے نبی کو دین ملا تو ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہو گئی. انشاءاللہ اپنے نبی کے دین کو زندہ کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جنوری کا جشن ہوگا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ دیکھیے مرغا والے نے, دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی بالکل صفاچٹ تھا, داڑھی بھی نہیں تھی, مونچھ بھی نہیں, مونچھ کو بھی اڑا دیا, داڑھی کو بھی اڑا دیا, کوٹ پتلون میں آ گیا, کتا لے کر کے ٹرین میں بیٹھ گیا. ہر آنے والا مسلمان بغل کے مسلمان کو سلام کر رہا ہے, اس کو سلام نہیں کر رہا ہے. وہ خفا ہو گیا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں, آپ سب کو سلام کرتے, ہم کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو مسلمان نے خفا ہو کر کے کہا کہ مسلمان ہو, شکل سے تو مسلمان لگتے نہیں ہو, صفاچٹ ہو, اور تمہارا چہرہ فٹ بال کا میدان لگ رہا ہے, اور ساتھ میں کتا لے کر کے بیٹھے ہو, عیسائی اور یہودی معلوم ہو رہے ہو. کیسے لوگ تم کو مسلمان سمجھے, یہ کتا کیوں رکھتے ہو؟ کہا حضور داڑھی تو اس لیے نہیں رکھتا ہوں, جوان ہوں, کنوارا ہوں, ابھی شادی نہیں ہوئی. داڑھی رکھ لوں گا تو فلمی ہیروئن نہیں ملے گی, فاطمہ ملے گی. ہم کو فلمی ہیروئن سے نکاح کرنا, واٹس ایپ فیس بک کی لڑکی سے نکاح کرنا, اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتا ہوں. اور کتا اس لیے رکھتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جس مرغن میں کتا ہوتا ہے اس میں موت, اس میں فرشتہ نہیں آتا. تو روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے, مجھ کو مرنا ہے نہیں, کتا رکھوں گا, موت کا فرشتہ آئے گا نہیں, زندہ رہوں گا, گدھے کی عمر لے کر کے رہوں گا, 400 سال تو مرنے کا نام ہی نہیں لوں گا. تو اس عقل مند مسلمان نے کہا رے بے وقوف, کتا بھی تو مرتا ہے, تو جو کتے کی روح نکالتا وہی تمہاری روح نکالے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, داڑھی رکھیں گے جیل میں جا کر کے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر خیر ماشاءاللہ, ہم جیل پہنچانے والے ہیں آپ کو. پیچ مذہب کا کسی صاحب نے ڈھیلا کر دیا, سادہ طبعوں کو بھی بالآخر رنگیلا کر دیا. شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا, شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا, شوق پیدا کر دیا بنگلے کا پتلون کا. وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا, وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا. اتنا اچھا نام ہے اس بستی کا, اس کا نام ہے مرگیا. اگر گیا کو گیا پڑھ دیں گے تو مر گیا, مطلب اوپر پہنچ گیا, اور اس کو یا سے بڑھا کر کے ٹا سے بڑھا کر کے پڑھ دیں گے تو مرگھٹی میں پہنچ گیا. خیر ماشاءاللہ, یہاں آخرت کی یاد اس نام سے تازہ ہوتی رہتی ہے. دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. شمون نام کا غیر مسلم تھا, بہت بڑا عالم تھا, مسلمان نہیں تھا. تو کسی مسلمان کو رحم آیا, اس سے پوچھا رے اتنا بڑا عالم ہو کر کے غیر مسلم ہے, مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا 3 وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ رات دن مسلمانوں کی زبان سے دنیا کی برائی کرتے ہوئے سنتا ہوں, لیکن دنیا کے پیچھے صبح کو اسی مسلمان کو جاتا ہوا دیکھتا ہوں. رات دن دنیا کی برائی کرے گا لیکن صبح اٹھ کر کے اسی دنیا کے پیچھے جائے گا, اس وجہ سے میں مسلمان نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے پوچھ لو کہ موت برحق ہے تو وہ بولے گا برحق ہے, لیکن موت کی تیاری دیکھو, موت کی تیاری کرتا ہی نہیں ہے, اس لیے میں مسلمان نہیں ہوں.
تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے پوچھو کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو، وہ بولے گا خدا کا دیدار ہوگا، لیکن ہر کام خدا کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے، اس لیے میں مسلمان نہیں ہو رہا ہوں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ 3 خیال آپ کو پریشان کرے گا، جب تکیہ پر سر ہوگا تو آپ کو 3 خیال پریشان کرے گا۔ 1 منٹ میں آپ پریشانی سے نکل جائیں گے۔ اللہ میرے مطالعہ کو تازہ کرے، آپ کے علم میں اللہ اضافہ فرمائے۔ 3 خیال آپ کو پریشان کرے گا۔ پہلا خیال آئے گا یار کہاں سے کھاؤ گے، دوسرا خیال آئے گا کہاں سے پہنو گے، تیسرا خیال آئے گا کہاں رہو گے۔ ان تینوں خیال سے اگر آپ کو نجات پانی ہے تو تینوں کا جواب ہے۔ جب خیال آئے دل میں کیا کھاؤ گے تو کہنا کہ موت، دوسرا خیال آئے کہ کیا پہنو گے تو جواب میں لے آئیے خیال میں کہ کفن پہنوں گا، تیسرا خیال آئے کہاں رہو گے تو بول دینا کہ قبر میں رہوں گا اور کہاں رہوں گا۔ یہ خیال آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، یہ شیطانی خیال ہے، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے روٹی گوشت کھا رہا ہے۔ گزرنے والے نے کہا کہ اللہ کا بندہ قبرستان میں بیٹھ کر کے روٹی گوشت کھا رہے ہو، کہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ لوگ تو جنت میں کھائیں گے، میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے کھا رہا ہوں۔ تو بتانے والے نے کہا یہ منافق ہے۔ مردے کے ساتھ جس کو کھانے پینے کی خواہش ہو جائے یہ منافق ہی ہو سکتا ہے، کچا مسلمان ہو سکتا ہے، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ کنجر تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا۔ جب مرنے لگا تو بیٹا سے پوچھا کہ بیٹا علاج میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا، کہا کہ 10 لاکھ۔ کہا کہ مرنے میں کتنا پیسہ لگے گا تو کہا کہ مرنے میں کفن دفن میں 10,000۔ تو بیٹا سے کہتا بیٹا میرا علاج مت کراؤ، مجھے مرنے دو، پیسہ تو بچے گا، 9,90,000 روپے بچیں گے، مجھ کو جانے دو۔ تو بیٹا بولا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔ کل برگد تھا جن کا باراتی، ان کی قبر پر پھول نہ پاتی۔ کل برگد تھا جن کا باراتی، ان کی قبر پر پھول نہ پاتی۔ کل برگد تھا جن کا باراتی، کل برگد تھا جن کا باراتی، ان کی قبر پر پھول نہ پاتی۔ عبرت ہے یہ دوہا گاتی، 70 پوت 72 ناتی۔ عبرت یہ ہے دوہا گاتی، 70 پوت 72 ناتی۔ ماٹی کہے کمہار سے تو کیوں روندے موئے، ماٹی کہے کمہار سے تو کیوں روندے موئے۔ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، میں روندوں گی تو، میں روندوں گی تو۔ عبرت یہ ہے، عبرت یہ ہے دوہا گاتی، 70 پوت 72 ناتی۔ مجھے اگر ٹائم نہیں ملتا تو میں آپ کو ایک پیغام سنا کر کے آپ سے اجازت لیتا اور نکل جاتا۔ اگر آپ اس کو سن لیتے، عمل کر لیتے، تو میں اس مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو گارنٹی دیتا کہ آپ کامیاب ہوں گے، 1 سال میں 10 سال کے برابر کامیاب ہوں گے۔ وہ پیغام آپ کو سننا ہے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اس کو مگر یاد کر کے لے جانا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، آپ کی جیب میں بھی پیسہ ہوگا، آپ کے گھر میں بھی پیسہ ہوگا، گارنٹی ہے۔ ضرورت آپ کی ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، اتنی گارنٹی میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے۔ 2 کام کی گارنٹی جب آپ دیں گے تب یہ میری گارنٹی ہے۔ اگر ایک کام آپ نے چھوڑا، ایک کام کیا، میں اپنی گارنٹی واپس لے رہا ہوں۔ 2 کام کرنا ہے، دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا کام حلال کمائیے، دوسرا کام حساب سے خرچ کیجئے۔ حساب سے خرچ کیجئے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، تھوڑا پیسہ میں اگر زیادہ خرچ کرتے ہیں میں اپنی گارنٹی واپس لیتا ہوں۔ حلال کمائیے، اگر حرام کماتے ہیں میں اپنی گارنٹی لیتا ہوں۔ حلال کما کر کے 1 سال آپ نے دکھا دیا
حساب سے خرچ کر کے 1 سال آپ نے دکھا دیا، میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، ہاتھ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا، جیب کا پیسہ ختم نہیں ہوگا، گھر کا پیسہ ختم نہیں ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں جو لوگ حرام کھا رہے ہیں وہ کیسے بہانہ بنا کر کے حرام کھا رہے ہیں؟ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں سود کھانا جائز ہے۔ کیوں بھائی ہندوستان میں سود کھانا جائز کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں دارالحرب ہے، یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی بات بنا رہا ہے، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے ہندوستان میں سود کھانا جائز ہے، اس سے پوچھئے کہ سود کھانا تو جائز ہے، تم کہتے ہو فرض واجب نہیں ہے، لیکن جو ملک مسلمانوں کا نہیں، دارالحرب ہے، جہاں سود کھانا جائز ہے، اس ملک کو چھوڑنا فرض ہے۔ تم اس ملک میں کیوں ہو؟ اس کو چھوڑ کر کے تم بھاگ کیوں نہیں رہے؟ ملک میں رہیں گے، فرض کو چھوڑیں گے، لیکن لوٹ کر کے لانا ہے، کوٹ کر کے کھانا ہے، تو منطق سے مسئلہ بگاڑیں گے کہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، دارالحرب ہے، سود کھانا جائز ہے۔ تو مسلمان جب دارالحرب میں ہے، سود کھانا جائز ہے، تو ملک کو چھوڑنا بھی تو فرض ہے، ملک کو چھوڑ کیوں نہیں رہا؟ سمجھ جائے شیطان ہے، شیطان کا نمائندہ ہے، وہ خود تباہ ہے، آپ کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ لکھنؤ میں کمیٹی مسلمانوں کی بیٹھی اور فیصلہ لیا کہ مسلمان ترقی سے پیچھے کیوں ہے۔ ان ظالموں نے فیصلے پر کیا کہا وہ سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ قیامت آ چکی ہے، قیامت آنے والی نہیں ہے۔ ان ظالموں نے فیصلہ لیا کہ مسلمان ترقی سے اس لیے پیچھے ہیں کہ مسلمان سود کو کھاتے اور کماتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے سود کو چھوڑ دیا ہے۔ جس دن سے مسلمان سود کھانے اور کمانے لگیں گے، اسی روز سے ترقی شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، قرآن نے سود کو حرام کہا، رسول اللہ نے اعلان جنگ کہا۔ اس سود سے آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جو آدمی حرام کما رہا ہے اور چندہ دے رہا ہے حرام، صدقہ خیرات کر رہا ہے حرام، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پاک کپڑے کو خون سے دھو رہا ہے، وہ کپڑا اور تو ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ مرگیا کے لوگ ماشاءاللہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، ترکاری بھی اگجاتے ہیں۔ بیگن کی باڑی میں بیگن کی کھیتی ہو رہی ہے۔ ایک منطقی چور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کمبل اوڑھ کر کے بھیس بدل کر کے باڑی میں پہنچ جاتا ہے اور باڑی سے کہتا، باڑی رے باڑی، تجھ سے پوچھے تلالت دھاری، 2-4 بیگن لے لوں؟ تو پھر باڑی ہی کی طرف سے اپنی آواز بنا کر کے کہتا، ہاں 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 لے 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 لے، بورا بھر کر کے نکل جاتا ہے۔ کٹیہار میں روزانہ بیچ رہا ہے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ ایک دن پہرے پر باڑی کا مالک بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بھائی بیگن ایک ایک کر کے غائب کیسے ہو رہا ہے۔ بیٹھا ہوا تھا، دیکھا منطقی چور آیا، منطق سے چوری کرنے کے لیے اجازت لے رہا ہے کہ گھر میں کسی کی چیز لینی ہے تو اجازت لے لو، اجازت مل گئی تو تمہارے لیے حلال۔ اتنا بڑا منطقی تھا، اتنا بڑا ہوشیار تھا۔ جب اس نے کہا کہ باڑی رے باڑی 2-4 بیگن لے لوں، ادھر سے جواب آیا کہ لے لو لے لو۔ انہوں نے کیا کیا، کمر میں رسا لگایا اور اس رسے سے باندھا جو کنویں کا رسا تھا، اور لے جا کر کے نیچے 2-4 ڈبکی لگا کر کے کہتا، کنواں رے کنواں کنواں، 2-4 گوتے لگا دوں؟ کہاں، لگا لے لگا لے۔ اب جب وہ پانی پینے لگا تو اس کو باپ سے بھیٹ ہو گئی کہ چوری کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ جو سسر سے نہیں ملا، جو خدا سے نہیں ملا، سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، یہ دیکھ، خواہ صاحب کو تم سلام کرو، خواہ صاحب کو تم سلام کرو، خواہ مندر میں رام رام کرو، بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے، بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے، جس میں روپیہ ملے وہ کام کرو، جس میں روپیہ ملے وہ کام کرو، ہر ایک کو موت کا ایک دن، ہر ایک کو موت کا ایک دن نظام آئے گا، خدا
کا نام لیے جا او کام آئے گا، ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول، لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا، رہے گا خان فلک پہ ضرر سے وہ محفوظ، جسے خیال حلال و حرام آئے گا، جسے خیال حلال و حرام آئے گا۔ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی بولے کہ پہلے نکاح کتنا آسان تھا، آج جتنی تبلیغ ہو رہی ہے، جتنی تقریر ہو رہی ہے تلک اور جہیز کے خلاف، یہ بیماری اتنی ہی زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے۔ کیا مالکی کیا شافعی، کیا شیعہ کیا سنی، کیا حنفی کیا سلفی، کیا دیوبندی کیا بریلوی، ہر مسلمان اس حمام میں ننگے نظر آ رہے ہیں، کہیں بھی یہ رسم ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ہر جلسے میں اس کے خلاف بیان ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر اس کے خلاف جا رہا ہے، سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور جو لوگ نہیں لیتے ہیں وہ بھی اس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اس کے دسترخوان پر جا کر کے کھا رہے، حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ، 72 گاڑی میں بارات لے کر کے جائیں گے، اور یہ کرایہ اور تیل کس نے دیا ہے؟ بیٹی والے نے۔ یہ دیکھیے، اوپر سے ٹھیٹ پھاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ، یہ حال ہے۔ اس پیغام کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، خلاصہ آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ 313 کی تعداد میں، مجھے 72 لوگوں کو 72,000 لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 313 بدل جائیں گے، انشاءاللہ پورا ہندوستان بدل جائے گا، انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیٹا کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ملا تو سپنا، نہیں ملا تو اپنا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، خیر ماشاءاللہ، جو لوگ داماد بننے والے ہیں وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، خیر اللہ جزائے خیر دے۔ آپ لوگ اتنی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں کہ آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں آپ کی جوان کنواری بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، جلدی سے نکاح کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ یہ جو جہیز ہے، جہیز، اس میں ایک برائی نہیں ہے، 5 برائی ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ ایک برائی جہیز میں نہیں ہے، 5 برائی ہے۔ پہلی برائی جہیز کے اندر یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی نکاح ہوتا ہی نہیں، جبکہ جہیز کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جہیز کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، یہ سب سے پہلی برائی ہے۔ اور جہیز تھوڑا نہیں ہوتا کہ چند پیسے میں انتظام ہو جائے، پوری گاڑی بھر بھر کر کے جہیز دیا جاتا ہے، 10 لاکھ کی پونجی جو 10 سال میں اس نے کمائی وہ ایک جھٹکے میں نیلام ہو جاتی ہے۔ جہیز کی دوسری برائی۔ تیسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جہیز کی برائی ہے اس کو نمائش کر کے دیا جاتا ہے۔ بیٹی والا اپنی بیٹی کو جہیز ضرور دیتا ہے، لیکن چھپا کر کے نہیں دیتا، دکھا کر کے دیتا ہے۔ یہ تو دکھا کر کے نکل گئے، غریبوں کی بیٹیوں پر بجلی گر جاتی ہے اس نمائش کے نتیجے میں۔ یہ اس کی چوتھی برائی ہے۔ اور 5ویں برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جہیز پر لڑکے والے کی نظر ہوتی ہے، لڑکی کی سیرت پر نظر نہیں ہے، لڑکی کے ماں باپ کے احسان پر نظر نہیں ہے کہ 8 سال اس پری کو، اس حور کو باپ نے کتنے لاڈ پیار سے، کتنی قربانیوں سے پال کر کے ہمارے حوالے کیا۔ ادھر نظر نہیں ہے کہ لڑکی کیا لے کر کے آ رہی ہے، اس پر نظر ہے۔ اور اس کے بعد بے شرمی سے اس کا مطالبہ خود لڑکے والے کرتے ہیں۔ یہ جہیز کی آخری برائی ہے۔ جب شرم و حیا نکل جاتی تو کچھ بھی بچا نہیں رہتا۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو آپ روئیں گے۔ ایک بیٹی پر ہم 4 ستم ڈھاتے ہیں۔ پہلا ستم یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سر بھی اٹھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جبریل امین کا انتظار کر رہے ہیں، وہی آ رہی ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر سینہ چوڑا ہو گیا، سر اٹھایا، مٹھائی بانٹی، اور جیسے ہی بیٹی کی خبر آئی سر جھک گیا، مراقبے میں چلے گئے، سیدھا مکہ چلے ہیں، ابھی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہاں سر جھک گیا، وہاں سر اٹھاتے ہیں، پہلا ستم۔ دوسرا ستم، حج پہ جا رہے ہیں،
اکاؤنٹ بیلنس کا مالک کس کو بنایا؟ بیٹے کو. زمین کا مالک کس کو بنایا؟ بیٹے کو. جب واپس آئے تو بیٹی کے لیے کیا لے کر کے آئے؟ تبرک لے کر کے آئے, کھجور لے کر کے آئے, پانی لے کر کے آئے. نہ حج قبول ہوگا نہ جنت کی گارنٹی ہے. یہ دوسرا ستم ہے. بیٹے کو تحفے میں مالا مال کیا, بیٹی کو محروم کیا, کنگال کیا. ایسا باپ جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. تیسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا. بیٹا کے لیے اسکول کا انتظام, اسکول کے جھولے پر بٹھایا اور بیٹی کو چولہے پر بٹھایا. بیٹا تو تعلیم سے مالا مال ہو گیا, بیٹی تعلیم سے محروم ہو گئی. یہ اس کا چوتھا ستم ہے. اور آخری ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جب بیٹا کی شادی ہوتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ تم مہر نگد دے رہے ہو, ادھار دے رہے ہو, کب دے رہے ہو, کون سے مہینے میں دے رہے ہو, کون سے سال میں دے رہے ہو. لیکن جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے باپ سے پوچھا جاتا ہے گاڑی نقد دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو, تلک نقد دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو, سامان نقد دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو. سب کچھ نقد ہے تو رشتہ ہوگا, ورنہ رشتہ نہیں ہوگا. میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. حضرت عمر سامعین سے خطاب فرما رہے تھے تو سامعین سے کہا کہ لوگوں میں ایک سوال تم سے کرتا ہوں, جاہل کون ہے؟ تو کسی کو جواب پتا نہیں تھا. ایک جوان کھڑا ہوا, اس کا نام قیس تھا. اس نے کہا حضور جاہل اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی دنیا بنائے, جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے. کہا سبحان اللہ, بہت اچھا جواب دیا. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا جاہل ہے. کہا حضور پتا نہیں. کہا جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ آدمی ہے جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے. میں آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت شادی ہوتی ہے تو آپ لڑکے کو دیکھیں گے منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے. کیوں بھائی, کس سے پردہ کر رہا ہے؟ یہ مرد ہو کر کے کس سے پردہ کر رہا ہے؟ منہ میں زبان ہو کر کے پھر خاموش کیوں ہے؟ یہ گھوٹالہ ہے, گھوٹالہ ہے, بہت بڑا گھوٹالہ ہے. وہ منہ پر کپڑا رکھ کر کے اندر سے ہنستا رہتا ہے کہ مالا مال ہوئے ہیں, چونا لگا کر کے جا رہے ہیں. اور ادھر اس کا باپ بیٹھا رہتا ہے. باپ کہتا ہے میرے بیٹے سے کچھ مت کہو, جو کچھ کہنا مجھ سے کہو. تو بیٹی کا باپ بیٹے کے باپ سے, لڑکے کے باپ سے پوچھتا ہے کہ حاجی صاحب بیٹا آپ کا ہے, بیٹی ہماری ہے, اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کیسی بات کرتے ہیں. میں مکہ سے آیا ہوں, اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے, میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. اگر 4 چکا دے دیجئے گا, آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. کتنا بڑا سیانہ ہے, کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے, بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے. میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بیچارے کھڑے اس لیے ہو رہے ہیں کہ تقاضا ہو رہا ہے. اگر اس کو روکیے گا یہی تقاضا فارغ کر دے گا, اس لیے جانے والے کو جانے دیجیے, روکنا نہیں. میں آپ کے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیے, یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی ہے؟ بیٹی داماد کو. یہ بھینس ملی ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو. یہ ڈبل پلنگ جو ملے ہیں, سامان ملا ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو. اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے. نہیں ملا, فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو, زندگی پھر انہیں راس آتی نہیں. جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی, ننھی بچی میری مسکراتی نہیں. یہ کیا زندگی ہے, یہ کیسا جہاں ہے, جدھر دیکھیے ظلم کی داستاں ہے. یہ کیا زندگی ہے, یہ کیسا جہاں ہے, جدھر دیکھیے ظلم کی داستاں ہے. کہیں ہے قفس میں کسی کا بسیرا, کہیں ہے نگاہوں میں غم کا اندھیرا, کہیں دل کا اجڑا
کہیں دل کا اجڑا ہوا کارواں ہے، جدھر دیکھیے ظلم کی داستان ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا کیسا جہاں ہے، جدھر دیکھیے ظلم کی داستان ہے، یہاں آدمی آدمی کا ہے دشمن، یہاں چاک انسانیت کا ہے دامن، یہاں آدمی آدمی کا ہے دشمن، یہاں چاک انسانیت کا ہے دامن، یہاں چاک انسانیت کا ہے دامن، یہاں آدمی آدمی کا ہے دشمن، محبت کا اجڑا محبت کا اجڑا ہوا آشیاں ہے، جدھر دیکھیے ظلم کی داستان ہے۔ آخری پیغام مردوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کے بعد 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے۔ 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں لوگ چلے جائیں گے، جلسہ اجڑ جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے محبت میں آپ سن رہے ہیں، جلسہ گلستہ بن گیا ہے۔ اللہ آپ کے ایمان کو گلستہ بنائے، آپ کے ایمان کو ویران اور حیران ہونے سے بچائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، آپ کے گھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ 3 چیزوں کو آپ کبھی تلاش مت کیجیے گا، اس دور میں وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ ایسا عالم جو علم کے میزان پر پورا پورا اترے، اس دور میں نہیں ملے گا۔ ایسے عالم کو اگر تلاش کریں گے تو علم سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز تلاش نہیں کرنی ہے، ایسا عامل جو 100% دین پر عمل کرے اور اللہ کے لیے کرے، اس دور میں آپ کو ملے گا نہیں۔ ایسے کو تلاش کریں گے تو عمل سے محروم ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، ایسا بھائی جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اس دور میں ایسا بھائی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ایسے بھائی کو تلاش کرنے کے چکر میں رہیں گے تو بھائی سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ 3 چیزوں کو آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے۔ مولانا ولی رحمانی انتقال فرما گئے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا عدلیہ اور سماج۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بھائی کا، ایک درخت پر 2 بھائی کا جھگڑا ہوا۔ بڑے بھائی کا کہنا تھا یہ میرا درخت ہے، چھوٹے بھائی کا کہنا تھا یہ میرا درخت ہے۔ ایک درخت میں 2 بھائی کا جھگڑا، وہ جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوا، عدالت میں چلا گیا۔ 10 سال تک یہ دونوں بھائی مقدمہ لڑتے رہے، اپنی جیب کو خالی کرتے رہے، کوٹھی کو برباد کرتے رہے، اور یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ جب 10 سال کے بعد ججمنٹ آیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گھر جاؤ، درخت کو کاٹ دو، اس کے 2 حصے کرو، ایک حصہ اپنے بھائی کو دو، ایک حصہ خود لے لو۔ یہ لوگ لڑ کر کے اتنے تباہ ہو چکے تھے، جیب میں درخت کٹانے تک کا پیسہ نہیں تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، یہ ناک اور موچ کی لڑائی کو گھر میں ختم کیجئے، عدالت لے کر کے مت جائیے، ورنہ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، آسمان اور زمین کو بھی ملا دیجئے گا، آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ ایک کتاب لکھی ہے مولانا نور عالم خلیل امینی نے، انتقال کر گئے۔ اس کتاب کا نام ہے مفتاح العربیہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے 2 بھائی کا قصہ۔ مصر کے 2 بھائی تھے، جب تک ماں باپ زندہ تھے چولہا ایک تھا، ماں باپ کا جیسے انتقال ہو گیا چولہا الگ ہو گیا۔ جب دونوں نے کھیتی کی، گیہوں کی کھیتی، دونوں نے آدھا آدھا کر کے بانٹ لیا۔ 50 بوجھے ایک بھائی کے حصے میں، 50 بوجھے ایک بھائی کے حصے میں۔ ایک بھائی کنوارا تھا، دوسرا بھائی شادی شدہ تھا۔ جب بانٹ کر کے یہ بھائی اپنے گھر آئے تو بڑے بھائی کو خیال ہوا یار میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، برابر برابر بانٹ لیا، اچھا نہیں کیا، بڑھا کر کے دینا تھا، اس کو شادی کرنی ہے، گھر بسانا ہے۔ ایک مومن کا دل دوسرے کے لیے آئینہ ہوتا ہے، خربوزہ خربوزے کے لیے رنگ پکڑتا ہے۔ جیسے اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہی خیال دوسرے بھائی کے دل پر منتقل ہوا۔ اس نے کہا یار میں نے اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، برابر برابر بانٹ لیا، بڑھا کر کے دینا تھا۔ اب دونوں نے ترکیب نکالی، کریں تو کیا کریں، بانٹ کر کے تو آ گئے برابر، بڑھا کر کے کیسے دیں؟ تو بڑے بھائی کو سمجھ میں آیا کہ جب اندھیرا ہوگا چپکے سے اپنے گھر سے نکلوں گا،
اپنے حصے کے بوجھے کو اٹھاؤں گا, چپکے سے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا, اس کا حصہ بڑھ جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, میں اپنے دل کو سکون پہنچا کر کے واپس آ جاؤں گا. یہی خیال بے نہیں دوسرے بھائی کے دل پر اترا, اس کے دل میں بھی یہی ترکیب آئی. جب سب لوگ اپنے ارادے کے مطابق اپنے اپنے حصے کو اٹھا کر کے دوسرے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے, وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے, اور اس نے اپنے حصے کے بوجھے کو ادھر ڈالا, وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے. جب ٹارچ جلا کر کے, موبائل کی ٹارچ جلا کر کے دونوں نے دیکھا یہ کون ہے وہ کون ہے, تو سمجھ میں آ گیا یہ میرا بڑا بھائی ہے, میرے حصے کو بڑھانے کے لیے آیا تھا. اس کو سمجھ میں آیا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میرے حصے کو بڑھانے کے لیے آیا, اس کا دل بھی نیک ہے, میرا دل بھی نیک ہے. تو آج کے بعد ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ چولہا بھی ایک ہوگا, الگ نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوگا, عدالت میں لے کر کے نہیں جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی بھائی بھی ترقی کرے گا اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے, کوئی نیچے جائے گا اس کی مدد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, انشاءاللہ کرتے رہیے, ہم انا للہ پڑھ کر کے چلے جائیں گے. منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو, اجڑے ہوئے دلوں کو ملاتے چلے چلو. انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے, انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے, انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے. انسانیت کی شان بڑھاتے چلے چلو, انسانیت کی شان بڑھاتے چلے چلو. آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے, آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے, آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے. بربادیوں سے دل کو بچاتے چلے چلو, بربادیوں سے دل کو بچاتے چلے چلو. عورتوں کے حوالے سے, پردے کے حوالے سے پیغام سنانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن سنا دیتا ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک بوڑھے آئے, کہا کہ اس دور میں دور بدل گیا, پہلے بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے, زندگی بھر نہیں دیکھ پاتے تھے اسی مرگیا میں, آج بہو کو پورا بازار دیکھتا ہے. وہ جو آن لائن سامان بیچنے والا آتا ہے تو اس کی خریدار عورت ہی ہوا کرتی, ساری عورت گھیر لیتی ہے, ہاتھ دکھاتی ہے, چوڑی لیتی ہے, اور سائز دکھا کر کے کپڑا لے رہی ہے. دور بدل گیا. اسی مرگیا میں بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے, جنازے میں لپٹ جاتی تھی, کفن میں لپٹ جاتی تھی, قبر میں پہنچ جاتی تھی. آج آن لائن سامان بیچنے والا مرد بتا دے گا کہ فلاں کی بہو کا رنگ کیسا ہے, شکل کیسی ہے, فلاں کی بہو جوان ہے کہ بوڑھی ہے, وہ بتا دے گا. باہر کا آدمی بتا دیتا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور دوسری بات, ہم لوگ اتنے سیانے ہیں کہ ہم لوگ جب مکئی کی کھیتی کرتے ہیں تو بہو کو لے کر کے نکلتے ہیں مکئی کاٹنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے. کیوں؟ پیسہ بچے گا. تو پیسہ ہی بچے گا, تماشا ضرور ہوگا. پیسہ تو بچ جائے گا آپ کا. آپ نے گھر کی عورت کو گھر میں نہیں رکھا, چین سے بیٹھنے نہیں دیا مکئی کے چکر میں کہ ادھر پیسہ چلا جائے گا, ناجائز چلا جائے گا. بہو کو لے کر کے بھی چلے گئے, بیٹی کو بھی لے کر کے چلے گئے, بیوی کو بھی گھر لے کر کے چلے گئے. وہ کام آپ کا تھا. اللہ کے رسول نے علی سے کہا, علی تم باہر کا کام کرو گے, فاطمہ باہر کا کام نہیں کرے گی. فاطمہ گھر کے اندر کا کام کرے گی, اندر کی عورت ہے, اندر کا کام کرے گی, باہر کا کام تم کرو گے. ہم کیسے مرد ہیں, نبی کی سنت کے خلاف نبی کی سنت کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں. مکئی کے ٹائم میں پیسہ کمانا ہے تو آبرو کو نہیں دیکھا, اٹھا کر کے کھیت میں لے کر کے آئے. تو آج آبرو کا تماشا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اب
3 لائن کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یا آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے گھر کا بچہ ہوں, میں آپ کو شرمندہ کر کے میری آبرو کا خود ہی تماشا ہو جائے. میں گھر کی بیماری کو گھر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا, عمر یہ بتاؤ عورت کا جوہر کیا ہے, عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حضرت عمر کا سر چکرا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے, میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے, اجازت دے دو معلوم کر کے آتا ہوں. حضرت عمر گئے, بیوی سے پوچھ کر کے آئے, اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے اس سوال کا جواب دیا ہے. کہ کیا جواب ہے؟ کہ عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آبرو ہے. جب آبرو ہے عورت باقی ہے, آبرو چلی جاتی ہے عورت ختم ہو جاتی. اللہ کے رسول کی مجلس تھی, سوال ہوا, علی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ علی کے پاس جواب نہیں تھا. کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے میں فاطمہ سے معلوم کر کے آتا ہوں, آپ کی بیٹی ہے, میری بیوی ہے, اس مسئلے میں وہ مجھ سے زیادہ جانکاری رکھتی ہے. گئے معلوم کر کے آئے, فاطمہ نے ایک جملے میں جواب دیا, عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے, اور غیر مرد کے لیے سب سے بہتر یہ ہے غیر عورت کو نہ دیکھے. اس سے بہتر کوئی عورت نہیں, اس سے بہتر کوئی مرد نہیں. سبحان اللہ. یہ جو گجرات ہے اس میں کپڑے کی میل ہوتی ہے, اس میں لاکھوں کروڑوں میٹر کپڑا ایک ٹائم میں نکلتا ہے, اس میل سے تیار ہوتا ہے. اسکول میں چھٹی ہو گئی, لڑکیوں کو شوق ہوا کہ چلو کپڑے کی میل دیکھ کر کے آتے ہیں. جب میل دیکھنے کے لیے اسکول کی جوان لڑکی آئی تو مینیجر نے کہا کہ دیکھو مشین دیکھنے سے پہلے اعلان سن لو, مینیجر کا اعلان سن لو, جو برقعے والی لڑکی ہے وہ مشین سے اپنا کپڑا بچائے, اور جو بے پردہ لڑکی ہے وہ مزدور سے اپنا جسم بچائے. لڑکیوں نے میل دیکھ لیا, واپس آئی تو اس پر تبصرہ ہونے لگا کہ مینیجر نے جو کہا اس کا کیا معنی مطلب ہوا. تو ایک لڑکی چالاک تھی, اس نے کہا جو کپڑے کی میل ہوتی ہے وہ کپڑے کو پکڑتی ہے, اس لیے برقع والی عورت سے کہا کہ کپڑا بچا کر کے چلنا, کپڑے کی میل کپڑا پکڑتی ہے. اور جس بے پردہ عورت سے کہا مینیجر نے مزدور سے بچ کر کے نکلنا, اس کا مطلب تھا کہ یہ مزدور گھر نہیں گئے ہوئے ہیں سال سے, اور یہ لوگ پیاسے, یہ لوگ بے پردہ عورت کو پکڑتے. اب عورتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آبرو ہے تو سب کچھ ہے, آبرو چلی گئی کچھ نہیں بچا. ایک چیز آپ کے علم میں آ جائے, آپ کہتے ہیں سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سونا سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہے موتی. موتی سونا سے زیادہ قیمتی ہے. موتی کی جو قیمت ہے وہ سونے سے زیادہ ہے, 10 گنا ہے, 100 گنا ہے, 1000 گنا ہے. لیکن وہ موتی کیسے ہے, سونا سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ لکھی کہ اس میں پانی ہوتا ہے. جب پانی ہوتا ہے تو موتی سونا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اگر وہ پانی موتی سے نکل گیا تو پھوٹی کوڑی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح دنیا کی دولت میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی دولت عورت ہے. اور لیکن کب؟ جب اس کے اندر شرم و حیا ہو. جب شرم و حیا نکل جائے اس عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے, وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے گھر کے عورت کی, ایمان کی اور آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے دازہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, جن کی سالی مر گئی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. عورت وہ ہے عورت, عورت وہ ہے وہ عورت جسے دنیا کی شرم ہے, جسے دنیا کی شرم ہے. عورت وہ ہے عورت جسے دنیا کی شرم ہے, جسے دنیا کی شرم ہے. سنسار میں بس لاج ہی ناری کا دھرم ہے, ناری کا دھرم ہے. زندہ ہے جو عزت سے, زندہ ہے
جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا. دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا, جینا ہی پڑے گا. جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا, پینا ہی پڑے گا. آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. میاں بیوی کے حوالے سے پیغام ہے, اس پر میں اپنے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. یہ آخری پیغام ہے جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ ہمارے گھر کے جھگڑے کو ختم فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت نشاں بنائے. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا.